بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص ایک کامیاب آدمی بن چکا تھا۔ گاڑی، بنگلہ، بہترین نوکری، جو آج کل کے دور میں ایک کامیاب شخص کہلانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر مہنگی سوسائٹی میں اپنا گھر بنا چکا تھا، اور اس کی شادی بھی ایک اونچے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی اس کو کہنے لگی، دیکھو، میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک ان پڑھ عورت ہیں۔ مجھے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ میری ساس ہیں، لہٰذا مجھے ایک علیحدہ گھر چاہیے، یا اپنی ماں کو کہیں دور چھوڑ آؤ، اور فی الحال میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کافی حیران ہو کر بولا کہ میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کی روز روز کی ضد اور لڑائی سے تنگ آ کر آخر اس نے ایک دن ہتھیار ڈال ہی دیے اور اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ آج رات جب وہ گھر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں اپنے لختے جگر کو آج اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بیٹھنے کا بولا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد ماں نے آج اس طرح سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ماں، میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے تمام احسانات کا بدلہ 4 گنا کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ یہ حساب چکتا کر کے میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور گھر لے لوں گا۔ میں اور میری بیوی وہیں رہیں گے اور آپ آرام سے یہیں رہیے گا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، حساب ذرا لمبا ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں ماں، جلدی بھی کیا ہے، آپ آرام سے حساب کر لیجئے۔ اتنا بول کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ رات جب گہری ہونے لگی تو ماں نے ایک جگ میں پانی بھرا اور بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کے بستر کی ایک طرف ڈال دیا۔ بیٹے نے جب اس طرف کروٹ لی تو پانی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا کہ ماں ہاتھ میں جگ لے کر کھڑی ہے اور بستر پر پانی بھی اسی نے ڈالا ہے تو کہنے لگا، ماں، آپ جی کیا کر رہی ہیں؟ ماں بولی، بیٹا، اپنے بچپن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تو نے میرا بستر ایسے ہی گیلا کیا ہے، اور میں نے غصہ کرنے کے بجائے تجھے خشک جگہ پہ ڈال دیتی تھی اور خود گیلی جگہ لیٹ جاتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں اپنے پیٹ پہ بھی سلا لیا کرتی۔ سوچا تمہیں بتا دوں، حساب چکانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب تم اسی گھر میں رہو اور مجھے کہیں بھی ایک کمرے کا گھر لے دو، یا تمہارے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ وہی مجھے دے دو، میں وہی رہ لوں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اداس آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کو کیا جواب دے۔ ماں کچھ دیر رک کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ یہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ صبح بیوی کو گھر بلایا، اس کی پسند کی کچھ چیزیں مہیا کی اور کہا، یہ بتاؤ تمہاری امی کہاں رہتی ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا تو ہے کہ میرے بھائی والے گھر میں رہتی ہیں۔ تو شوہر نے کہا، اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک اچھا سا گھر خریدتے ہیں جس میں تمہاری اور میری امی رہیں گی۔ بیوی بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہیں گی؟ وہاں ان کا کون خیال رکھے گا؟ بیوی نے بوجھے بوجھے لہجے میں جواب دیا۔ شوہر نے کہا، جس طرح آپ کو اپنے امی کا خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ جو اپنی والدہ کا خیر خواہ نہ ہو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں اچھا انسان بنوں یا نہ بنوں؟ اس آدمی کی حکمت بھری گفتگو سن کر بیوی کو سمجھ آ چکی تھی، اور پھر جب رات آتی ہے تو گھر کا منظر بھی کچھ عجیب سما پیش کر رہا تھا۔ رات دسترخوان پہ ایک ماں، اس کا بیٹا، بہو، پوتے پوتیاں مل کر کھانا کھا رہے تھے۔
खुशियाँ बिखर रही थीं। मियाँ बीवी की आंखों में आंसू और ज़बान पर एक ही जुमला था कि यकीनन जो सुकून आज मिला है वो सुकून पहले कभी न मिल सका। तो प्यारे दोस्तों, माँ बाप की ज़ात ऐसी ज़ात है जो सारी ज़िंदगी हमें पालते पोसते बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, हमारी तालीम, सेहत, बीमारी और हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और आखिर में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि 8 बच्चों को एक माँ ने पाला होता है, और फिर क्या होता है कि 8 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप भी साहिब औलाद हैं। आज आप अपनी माँ, अपने वालिद के साथ जैसा सलूक करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।